میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ تمام کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہی اللہ تعالی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے اور وہی حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
بعد فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالی نے فرشتوں اور ابلیس کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کو کہا. فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم کے لیے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا، اس نے نافرمانی کی. واستکبر، گھمنڈ اور تکبر میں آ گیا. وکان من الکافرین، اور اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا. جب ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا اور کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو جنت سے نکل جا، اس لیے کہ جنت نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت میں رکھا. آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے تو انہی کی دائیں پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. آدم اور حوا جنت میں رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا، جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں. ان تمام نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن کنڈیشن یہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت ہے، اس درخت کے پھل کو نہ کھانا ورنہ تمہارا شمار بھی نافرمانوں میں سے ہو جائے گا. آدم اور حوا جنت میں رہے، جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن ابلیس بڑا بے چین تھا. زمین پر آیا ہوا تھا، بڑا بے چین تھا کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اب اس آدم کو میں جنت میں رہنے نہیں دوں گا. پلاننگ کرتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، آدم اور حوا کو بہکاتا رہا، یہاں تک کہ کافی عرصے کے بعد جب آدم اور حوا بھول جاتے ہیں تو ایک دن یاد دلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ کہتے ہوئے قسم کھا کر کے کہنے لگتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ارے سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کی قسم ہے میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پھل کو تمہیں کھانے سے منع کیا ہے اس کو کھا لو، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، یہاں سے کہیں نہیں نکلو گے. آدم اور حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ دونوں کھا لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے جسموں پر جنتی لباس تھا، جنتی یونیفارم تھا. اس درخت کے پھل کو کھانے کی وجہ سے وہ یونیفارم، وہ لباس نکل گیا. آدم اور حوا اپنے سطر کو دیکھتے ہیں، چھپانے کے لیے درختوں کے پتے لیتے ہیں، اپنے سطر کو، اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس درخت کے پھل کو کھانے سے ہم نے تم کو منع کیا تھا، اب تم نے غلطی کی ہے، ایک کام کرو تم بھی زمین پر اتر جاؤ. ابلیس اپنے مقصد میں، جواب دیجئے، ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ ناکام ہوا نا جی، کامیاب ہو گیا ابلیس. آدم اور حوا سے وہ غلطی کرانے پر ان کو مجبور کر دیا، روئے زمین پر آ گئے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا. آدم اور حوا سے غلطی ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکال دیا، لیکن ہم یہ بات بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ابلیس جہنم میں جائے گا، آدم اور حوا کہاں جائیں گے؟ ارے سوچ کے بولو، پکا ایک دم؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ابلیس جہنم میں جائے گا، آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، کیوں؟ غلطی تو دونوں سے بھی ہے، اس پر غور کیجئے۔ جی بولیے بولیے۔ اوہ ماشاءاللہ، بڑا بہترین جواب۔ آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ جنت میں جائیں گے۔ ابلیس جنت سے نکالا گیا غلطی کی وجہ سے، لیکن یہ دوبارہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم اور حوا کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ کلمات ڈال دیتا ہے، بار بار ان کلمات کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے اس گناہ کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، قال دونوں کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے نفس، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بار بار تکرار کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہے، ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جو ہے خوشخبری پہنچتی ہے کہ ہم نے آپ کی توبہ کو قبول کر دیا، ہم نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا، ہم آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ ابلیس جنت سے نکالا گیا ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے، یہ دوبارہ جنت میں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں، جبکہ آدم علیہ السلام جنت میں جا رہے ہیں۔ ابلیس جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ اس نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، بلکہ اپنے گناہ کو لے کر اس نے تکبر اور گھمنڈ کیا۔ اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے قیاس کیا اور کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے۔ آگ تو اوپر رہتی ہے، مٹی تو نیچے رہتی ہے، یہ اوپر والی چیز نیچے والے کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ اس نے قیاس کیا، اس نے توبہ اور استغفار نہیں کیا۔ اسی توبہ اور استغفار کے نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کہاں داخل کیا جائے گا؟ کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنت میں۔ تو پورے مضمون کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے، توبہ استغفار کیے، دوبارہ جنت میں جائیں گے۔ ابلیس جنت سے نکالا گیا، دنیا میں آیا، توبہ اور استغفار نہیں کیا، جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی انسان سے غلطی ہوتی ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو یہ شیطانی صفت اس کو کہاں لے کے جائے گی؟ تو کیا کرنا پسند کریں گے؟ انسانی صفت کو اختیار کریں گے یا شیطانی صفت کو؟ جی سوچ سمجھ کر کے جواب دو، آگے اور بھی جواب دینے ہیں آپ۔ کس صفت کو اختیار کریں گے؟ انسانی صفت کو اختیار کریں گے، شیطانی صفت کو اختیار نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی صفت کو اختیار کریں گے تو پھر گناہوں کی معافی مانگنے، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے مسجد آتے ہی نہیں آپ لوگ؟ نہیں مولانا، یہ سوال کروں ذرا آگے جاؤ۔
ہاں یہ مسئلہ ہے، آ کر کے آدمی عبادت میں ہی اٹکتا ہے۔ تو اس لیے توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم بار بار 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، جنت کے فیصلے کرے گا، ورنہ ہم صرف جمع خرچ کریں گے تو شیطانی صفات انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، آدم اور حوا دنیا میں آ گئے، ابلیس بھی جنت میں آ گیا، دنیا میں آ گئے، ابلیس بھی دنیا میں آ گیا۔ اب یہ آنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھا، دنیا میں آنے کے بعد حالانکہ جنت سے نکال لیا آدم اور حوا کو، خاموش بیٹھنا چاہیے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آپشن رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا آپشن رکھا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر آپ دیکھتے جائیں، اور اس کے آگے کی بھی جو آیتیں ہیں اس کو بھی تلاوت کرتے جائیں، آپ کو ایک بہت بہترین مضمون ملے گا سمجھنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اب ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ابلیس کہتا ہے، اے اللہ جس کی بنا پر تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی گمراہ خود ہوا ہے، الزام کس پر دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اور ویسے انسان کی عادت ہے، انسان کی عادت یہ ہے کہ گناہ خود کرتا ہے، ڈالتا کس کے اوپر ہے؟ ڈالتا کس پر ہے؟ بولنے نہیں، دیکھو خود گناہ کرتا ہے، شیطان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، شاعر کہتا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ اب ابلیس نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، بلکہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ قال ربی قال فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ان کے راستے، لأقعدن لهم، ان کے لیے میں بیٹھ جاؤں گا گھات لگا کر، ان کے لیے میں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ یہاں 2-3 چیزیں معلوم ہو رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کے درمیان گھات لگا کر بیٹھوں گا، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ جو تیرا ہے اس پر میں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لگا کر سیدھے راستے پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اس پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا۔ اچھا، یہ سوچنے والی بات ہے، یہاں قرآن کے اگر آپ کسی بھی تفسیر میں جائیں گے، معنی میں پڑھیں گے، گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کیا ہے؟ سوچنے والی بات، یہ بیٹھا ہوا ہے گھات لگا کر، جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، وہاں گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب بارڈر پر دشمن حملہ کرتا ہے تو فوجی سب سے پہلے وہ بیٹھ کر گھات لگا کر حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو زور بیٹھ کر گھات لگا کر حملہ کرنے میں ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی وجہ سے نظر بھی آ سکتے ہیں، اور کھڑے ہونے میں طاقت کم لگتی ہے، بیٹھنے میں طاقت زیادہ لگتی ہے۔ تو اس لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کس پر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ابلیس کو معلوم ہے سیدھا راستہ اللہ کا ہے، لیکن انسانوں کو معلوم نہیں۔ ہر کنکر کو شنکر مان کر کے چل رہے ہیں، ہر جگہ سجدے ہو رہے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر ہاتھ لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پر ہاتھ لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سنن
حدیث نمبر 11 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الارض خطا وخط خطين عن يميني وخط خطين عن شمالي. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی, اس کے دائیں جانب 2 لکیریں, اس کے بائیں جانب 2 لکیریں کھینچیں. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. ٹوٹل کتنی؟ 5. ایک درمیان میں سیدھی لکیر, اس کے سیدھے طرف 2 لکیریں, اس کے دائیں طرف 2 لکیریں. ہماری زبان میں بولے تو جلدی سمجھ میں آتا, نہیں تو 5 کی جگہ 8 بولے تو مشکل. یا دایاں بایاں جلدی سمجھ میں نہیں آتا. دایاں بایاں کسے بولتے, میں بھی کنفیوز ہوتا تھا پہلے. سیدھا ٹانگا بولے تو جلدی سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے چلیے مان لیے. تو دائیں جانب 2 لکیریں, بائیں جانب 2 لکیریں. سب سے پہلے آپ نے درمیان میں 1 لکیر کھینچی, اور کھینچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں رائٹ لیفٹ جو 2 لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. کون سے راستے ہیں؟ شیطانی راستے ہیں. اور وہ جو سیدھی لکیر ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. ہذا سبیل اللہ, یا ہذہ سبیل اللہ کے الفاظ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے. دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 153 کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اسی کی اتباع کرو, اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ کون سے راستے ہیں؟ کس کے راستے ہیں؟ شیطانی راستوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ لیفٹ چلنا نہیں ہے, بلکہ ہم کو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتے رہنا ہے. کب تک؟ آج ایک دن کل ایک دن. کب تک؟ ساری زندگی, مرتے دم تک, ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہم کو صراط مستقیم پر چلتے رہنا ہے. اور اسی صراط مستقیم کی ہم ہر نماز میں, چاہے فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, ہر نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف نہیں, مولانا ہے نا اس واسطے. دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. ورنہ آج کی مشغول دنیا سے وقت نکال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سیکھنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے. آمین. بات کیا چل رہی تھی کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے, دائیں بائیں راستے شیطانی راستے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم, اے مولا کریم صراط مستقیم سیدھے راستے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیری لعنت اور پھٹکاری ہوئی ہے. ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے. اخیر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. اس کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے,
सिरात मुस्तकीम पर सारी जिंदगी अमल करना है, सिरात मुस्तकीम पर जीना है, सिरात मुस्तकीम पर मरना है। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए सिरात मुस्तकीम पर अपनी जिंदगी गुजारते रहे। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम पर अपनी जिंदगी गुजारते हुए अपनी अपने उम्मतियों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की दावत दी है। और ये जो सिरात मुस्तकीम है, अल्लाह ताला हर ऐरे गैरे नद्दू खैरे को नहीं देता। सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर चुनने वाली जात किसकी है? अल्लाह ताला चुनता है कि इसको सिराते मुस्तकीम पर लाना है कि नहीं लाना है। अब जिस आदमी की जुस्तजू रहती है, कोशिश रहती है, अल्लाह तबारक व तआला वो रास्ता नसीब कर देता है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम की हिदायत देता है। शुक्र मनाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको तौहीद की नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने हमको सिराते मुस्तकीम की तौफीक दी है। हमने अपना इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना हुआ है। अगर अल्लाह ताला हमारे हक में सिराते मुस्तकीम के फैसले नहीं किया होता, तौहीद की दौलत से माला माल नहीं किया होता, हो सकता है हम किसी पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए होते, हो सकता है हम किसी दरख्त के फेरे लिए होते, हो सकता हम लोग क्या क्या बदमाशियां और बदफेलियां किए होते। या अल्लाह तेरा शुक्र है जिंदगी भर हमको तौहीद पर और सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बात समझ में आ गई क्या? और भी कुछ वजाहत करना है? दलीलें बहुत हैं, पूरी लंबी पूरे कुरान को आप पढ़ते जाए, एक आयत सिरात मुस्तकीम के ताल्लुक से। बात आगे बढ़ाते हैं। इब्लीस ने क्या कहा? क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। तेरे सीधे रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाऊंगा। ये जो रास्ते पे जा रहा है ना, ये गलत है, इसलिए इससे दुश्मनी करो। अब बाइकाट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे साथ हो रहा है। यहाँ तक के लोग हमको हमारी मस्जिदों से भी बाइकाट किया जाता है। अगर कहीं मंदिर हो रही है तो कोई एतराज नहीं है, चर्च हो रहा है तो कोई एतराज नहीं, कोई दरगाह हो रही है तो कोई एतराज नहीं। अगर अहले हदीसों की कहीं मस्जिद होती है तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्टे लेके आ जाते हैं। नहीं, सब हो सकता है लेकिन तुम्हारी मस्जिद नहीं हो सकती। वो मस्जिद हमारे बाबा की है, वो तो अल्लाह का घर है। वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदें तो अल्लाह ताला की मिल्कियत है, वो तो अल्लाह ताला मालिक है, लेकिन फिर भी अल्लाह के घर को अल्लाह के बंदे बनाने से रोकते हैं। इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई की बात क्या हो सकती है? अल्लाह ताला हर मुसलमान को नेक हिदायत अता फरमाए, आमीन। अब ये सीधे रास्ते पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है? लेकिन आज दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसके जरिए से बढ़ी? वो आखिर में आएगी इंशाअल्लाह ताला। इब्लीस सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर बैठा हुआ है। अब हमला कर रहा है। कैसे हमला कर रहा है? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ। अब मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इन पर हमला करूंगा। कहां से? आगे से। इन पर हमला करूंगा पीछे से। इन पर हमला करूंगा दाएं जानिब से। इन पर हमला करूंगा बाएं जानिब से। इसका मतलब यह है कि कितने रास्तों से इब्लीस हमला कर रहा है? शैतान कितने रास्तों से इंसानों पर हमले कर रहा है? 4 रास्तों से हमले कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अगर ये 4 रास्ते हैं, यूं ही बताकर मैं निकल जाऊं तो फिर बात आपको समझ में आने वाली नहीं है। थोड़ा सा वजाहत कर दूं, खोलो इस बात को। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक तावील नकल की है। ये आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करूंगा, इसका क्या मतलब है? इब्लीस ने जो 4 रास्ते चुने हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, इसका क्या मतलब है?
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تفسیر کیا کرتے تھے، یہ تعبیر کیا کرتے تھے، آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ کیا خوبصورت بناؤں گا؟ دنیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا دیکھ رہے ہیں۔ کتنے پیسے والا آدمی ہے، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہم ساری آنکھوں اپنے آگے سے، اپنی آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ابلیس نے دنیا کو ہماری نظر میں خوبصورت بنا دیا، اور دنیا کی سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیسہ۔ مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں ہے تو کچھ بھی ہے۔ پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو۔ اور یہاں ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اعمال کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ہر کوئی مال کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم مال کے پیچھے جا رہے ہیں۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جی ارے بولو نا جی زور سے، بھائی چلا لیتے رہا تو تمہیں کیا کب بولیں گے؟ پھر ذرا میرا ساتھ دے، سانس لینے کے واسطے ذرا وقفہ بھی ہونا نہیں۔ شیطان ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے کیونکہ ہم ہر کوئی مال کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ سنن ترمذی، مستدرک حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے، اور صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اس کا مطلب ہم مال کے پیچھے اگر دوڑ رہے ہیں، اگر اس مال کا استعمال صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ایک چیز سناؤں گا آپ کو۔ انسان 3 چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کے پاس جب عقل اور شعور آتی ہے تو یہ ایک موضوع ہے باقاعدہ، کبھی سنائیں گے آپ کو۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز دولت، دوسری چیز عورت، تیسری چیز شہرت۔ دولت سمجھ میں آ گئی، عورت تو بہت جلدی سمجھ میں آ گئی، شہرت مطلب میرا نام ہونا، میرا بڑکپن، ہر جگہ فوٹو لگ کو رہنا، پولیس اسٹیشن پہ رہے تو بھی چلتا، میرا فوٹو رہا، بس۔ اب انسان عقل و شعور آ جانے کے بعد دولت، عورت اور شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انہی 3 چیزوں کو مکے والوں نے نبی کے لیے حرص دلائی تھی اور کہا تھا یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑو، دولت چاہیے دولت دے دیں گے، عورت چاہیے عرب کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر دیں گے، شہرت چاہیے جتنے قبیلے ہیں مکے کے سب کا بڑا بنا دیں گے۔ نبی نے ٹھکرا دیا، اور آج انہی 3 چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ دولت کے اخیر میں کیا ہے؟ دولت کے اخیر میں تا ہے، دے بولے تو نہیں چلتا۔ دولت کے اخیر میں تا ہے، عورت کے اخیر میں تا ہے، اور شہرت کے اخیر میں تا ہے۔ تباہی کس سے شروع ہوتی ہے؟ کس سے شروع ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کو تباہی کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر تباہی ہوگی، اگر آپ اس کو جنت میں جانے کی تیاری کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ابلیس نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا، دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، اور دنیا کی خوبصورت چیز مال ہے، اور مال کے فتنے میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج مال آ رہا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے اور نہ حرام کی تمیز ہے۔ قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 5 سوالات بندے سے کیے جائیں
जाएंगे, उनमें से 2 सवालात होंगे, माल कहां से कमाया और माल कहां पर खर्च किया। इसलिए हलाल की तरफ जाइए, हराम से अपने आप को बचाइए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आगे से हमला करूंगा, दुनिया को खूबसूरत बनाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, इसका मतलब यह है कि फिक्र आखिरत इसके ज़हन और दिमाग से निकाल दूंगा। आखिरत की फिक्र, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ इमाम और खतीब जो मस्जिद में मौलाना रहते हैं उनके साथ ऐसा हुआ, 1-2 मरतबा 3 मरतबा अगर बोल दिए ना, कब्र में अजाब होता है, बार बार अगर बोले, या अगर हशर में ऐसा मसला रहता है, या फिर जहन्नम का ऐसा अजाब रहता है, कुछ लोग आके बोलते क्या मौलाना दूसरा टॉपिक नहीं मिलता क्या तुम्हें, ये खबर में अजाब, ये हशर का मसला, ये जहन्नम का अजाब, बात इस तरह दुनिया भर की बातें बोलो। इसका मतलब लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, आखिरत के बारे में सुनना भी गवारा नहीं है लोगों को, तो आखिरत के लिए जिएंगे क्या। और इब्लीस ने दुखती रग पर हाथ रखा है, आखिरत की फिक्र निकलती जा रही है। एक छोटी और मोटी मिसाल दे देता हूं, मस्जिद के अगल बगल में हमारे घर रहते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, एक नहीं 10 मस्जिदों से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन हमारा इंटरनेट बंद नहीं होता। हमको ना अब्बू जी की फिक्र है, ना अम्मी जी की फिक्र है, हमको तो सिर्फ 4G और 5G की फिक्र है। आज हम आखिरत की तरफ जाने वाले नहीं, आज हम अल्लाह के बंदे कम, शैतान के बंदे ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिक्र आखिरत हमारे अंदर खत्म हो रही है। इब्लीस ने कहा था पीछे से हमला करूंगा, इसका मतलब यह है कि फिक्र आखिरत इनके ज़हन और दिमाग से निकाल दूंगा। दाएं तरफ से हमला करूंगा, इसका मतलब यह है कि काम ये बड़े अच्छे करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी देगा, उम्रे भी देगा, कुर्बानी भी करेगा और सदका और खैरात भी करेगा, दुनिया भर की भलाइयां करेगा, लेकिन उन अच्छाइयों में से मैं इखलास निकाल करके रियाकारी को भर दूंगा। रियाकारी मतलब दिखलावा। अब इस पर बोलूं, क्या बोलूं, क्या छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह हज में, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हम ये जो कुर्बानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को उसका गोश्त और उसका खून नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह ताला हमारे तक़वा को देखता है, हमारे इखलास को देखता है। सही मुस्लिम की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी शक्ल और सूरतों को, तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की कैफियत को और तुम्हारे अमलों को देखता है। और रियाकारी इतनी ज्यादा है, दिखलावा इतना ज्यादा है, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अगर एक आदमी एक मर्तबा हज किया है तो अपने नाम से पहले लिखते हैं हाजी। माफ करना अगर किसी को आप हाजी कहते हैं, बात कर भी जरूर है, लेकिन बताना पड़ता है समझने और समझाने के लिए। और कुछ लोग अपने नाम से पहले हाजी लिख लेते हैं, एक हज पे, दूसरा हज हो गया तो हाजुल हज, तीसरा हज हो गया तो फिर आगे लंबी लाइन लग जाती है। आज तक कहीं आपने देखा है हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी हदीस की किताब में है? आज तक आपने देखा है हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी उमर फारूक, हाजी उस्मान गनी, हाजी अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन? ये तो हाजी भी हैं और जन्नती भी हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं। जब उनके सामने हाजी नहीं लिखा जाता तो फिर हम अपने नाम के पहले हाजी क्यों लिखते हैं? दुनिया वालों को बताने के लिए कि मैं हज किया हूं। हज करना कमाल नहीं है, कबूल होना दर्जा कमाल है। कोई गारंटी दे सकता है कि मैंने हज किया है तो अल्लाह ने कबूल कर लिया? नहीं। सहाबा किराम के हर अमल की कबूलियत की गारंटी खुद अल्लाह ने दिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी था और वो अल्लाह से राजी थे। बकरीद का महीना जैसे ही बिल्कुल करीब रहता है, कुर्बानी के दिन करीब आते हैं, एक आदमी आकर के पूछता है आपसे, बकरा कितने का लिए?
اصل میں وہ آپ کے بکرے کی قیمت پوچھنے کے لیے نہیں آتا، اپنے بکرے کی قیمت بتانے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے میرا بکرا 15 کا ہے، پھٹ سے بولے گا میرا 25 کا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے کہ آج ہم بھلائیاں اچھے کام بہت کر رہے ہیں، لیکن اخلاص اس کے اندر ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص اگر ہے تو عمل قابل قبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو وہی عمل اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ بائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا کیا مطلب ہے؟ جتنی برائیاں ہوں گی انسانوں کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ فلاں کام شرک ہے، لوگ اس کو توحید سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کو بدعت کہیں گے، لوگ کہتے ہیں بدعت کیسے ہوا، یہ تو سنت ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے یہ تو کفر ہے، یہ تو نفاق ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، لوگ اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں، دین اسلام کا نام دے دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمانوں کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، مسلمانوں کے اندر فیشن کی لعنت ایسی بھرتی جا رہی ہے، اور یہ فیشن کا مسئلہ مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے۔ آج کل نوجوانوں کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تمہاری پینٹ کون سی کمپنی کی ہے، تمہاری شرٹ کون سی کمپنی کی ہے، یہاں تک کہ اس سے بھی آگے تمہاری چڈی بنی کی کمپنی کا نام کیا ہے۔ نہ کمپنی کو قبر میں لے کے جاؤ گے، نہ تمہاری چڈی بنی، تمہارے پینٹ شرٹ تمہارے جو ہے کمپنی والے جو ہے قبر میں آئیں گے، نہ جنت میں آئیں گے۔ نہیں، ٹرینڈ چل رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور ایک چیز یہ ہے، آج کل نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بالوں کو جو کٹا رہے ہیں، ان کی کٹنگ ہے، کسی کی کٹنگ ہے گھوڑا کٹنگ، کسی کی کٹنگ ہے گدھا کٹنگ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، پورے بال یہاں سے نکال کر کے ٹوپی نہیں، وہ بالوں کو ایک ٹوکرا بنا دیں گے، اور نام کیا ہے اس کا؟ فیشن۔ نام کیا ہے؟ فیشن۔ پینٹ اچھی خاصی پہننے والے کو بولتے ہیں کتنا غریب آدمی ہے، اور پھٹے پرانے پہن کر کے کیا کہتے ہیں؟ فیشن۔ غریب آدمی دیکھ کے بولتا پاپا بٹے نو اللہ۔ اور رہا مسئلہ ہماری خواتین کا کیا کہنا، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ بھی مردوں میں پیچھے نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کے اندر ایک اور چیز چل رہی ہے، میں بھول رہا ہوں اس چیز کو بتانے کے لیے، وہ یہ ہے کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں برسلٹ، اور گلے میں پتہ نہیں چاندی کی چین، اور پھر اس کے بعد ناک میں نتنی، پھر ان کے پہننے کا چلنے کا اسٹائل پورا کا پورا زنانہ، سیم لائک لیڈیز۔ اگر ایسے آ جائیں نا آپ کے سامنے، ایک لچھا جیب میں رکھو پھرو، نہیں تو ان کو بولو لچھا اس کے گلے میں ڈال لے بھائی، کیوں؟ کوئی دیکھیں گے تو بولے بھائی کسی کی امانت ہے، چھیڑو ان کو۔ یہ فیشن ہے، لعنت ہے ایسے فیشن پہ۔ اور آج حالات ایسے آ گئے ہیں، ہر مرد ہر نوجوان لڑکی بننا چاہ رہا ہے، اور لڑکیاں بولے نہیں، دیکھو لڑکیاں لڑکے بننا چاہ رہے ہیں، اور لڑکیوں کا حالات ایسے ہیں، پینٹ ٹی شرٹ، بس ایک نوجوان ایک نظر میں دیکھ کر کے بتا لیتا ہے کس کا سائز کیا ہے۔ اور نوجوانوں کو دیکھ لو، نبی کی سنت ہے پینٹ ٹخنے کے اوپر ہونا ہے، ان کی پینٹ ٹخنے کے نیچے، پینٹ ٹخنے کے نیچے نہیں، تلوے کے نیچے انگوٹے کے سامنے آ کر کے چڑھاتی ہے۔ دیکھ نبی کی سنت پر کتنا عمل کرا دے تو۔ اور آج لڑکیوں کا فیشن حالت یہ ہے کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر نہیں، آدھی پنڈلی پہ۔ اور سنت کیا ہے؟ آدھی پنڈلی پر کپڑا رہنا یہ تقوی کی علامت ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے ہے۔ ٹخنے کے اوپر کم سے کم سنت ہے، اور ٹخنے کے لیے جو ہے آدھی پنڈلی پر یہ تقوی کی علامت ہے۔ یہاں نوجوانوں کو لقمہ مار گیا ہے، اور وہاں یہ ہے کہ فیشن کی لت نے ان کو اندھا کر دیا۔ معاشرے کے اندر اتنی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں،
اور افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے جو لوگ اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہماری زندگی کتاب و سنت پر چلتی ہے، ایسے لوگ بھی گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مجلس کے اختتام سے پہلے توبہ کر کے اٹھیں۔ یاد رکھیں ہم گھر پہنچنے سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کو غنیمت جانیے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے آخرت کی فکر نکال دوں گا، دائیں جانب سے مطلب کام اچھے کرے گا، اخلاص نکال لوں گا، اور بائیں جانب سے مطلب یہ ہے کہ جتنے برے کام ہیں اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ ابلیس شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کون ہے؟ کامیاب ہے۔ ابلیس کامیاب ہے، ہم ناکام ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا یہاں کبھی آپ نے سوچا ہے یا کبھی آپ کی یہ چیز ذہن میں آئی ہے ابلیس نے کتنے راستے اختیار کیے ہیں؟ 4 راستے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو ہمارے ساتھ اور معاملہ ہوتا۔ ابلیس تو 2 راستے بھول ہی گیا۔ کون سے 2 راستے ہیں جی؟ ایک اوپر والا راستہ، دوسرے نیچے والا راستہ، آگے پیچھے دائیں بائیں، کتنے راستے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اب 2 راستے اصل میں ابلیس نے بھولا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ابلیس کو بھلا دیا ہے۔ یہ 2 راستے ہیں، ایک اوپر والا راستہ، دوسرا نیچے والا راستہ۔ سوال یہ ہے کہ اوپر والا راستہ کون سا ہے، دوسرا نیچے والا راستہ کون سا ہے؟ اوپر والا راستہ دعا کا ہے، نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ اگر اوپر والا راستہ، اگر نیچے والا راستہ، ان دونوں راستوں کو ہم اپنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم سجدے کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ان 2 راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے راستوں سے بچائے گا؟ شیطان کے کتنے راستوں سے بچائے گا؟ تو 4 راستوں سے بچنے کے لیے کام کتنے کرنے ہیں؟ کون کون نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب کریں گے۔ تو یہ جو دعا کا راستہ ہے، چاچا کو سمجھ میں نہیں آیا اس واسطے ہاتھ اٹھے ہونا۔ یہ جو دعا کا راستہ ہے، اوپر والا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر یہ باتیں موجود ہیں اور بار بار آپ جو ہے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ کے اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہیے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے مشکل اور مصیبت کی حالت میں مجھے پکارے اور میرے سوا مشکلوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو ہم کو کون سا راستہ پہلے اختیار کرنا ہے؟ دعا کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس دعا کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے نیچے والا راستہ سجدے کا بھی اختیار کرنا ہے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ سجدے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رحمت کے نہایت ہی قریب ہوتا ہے، لہذا تم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ تو شیطان کے 4 راستوں سے بچنے کے لیے کتنے راستے ہم کو اختیار کرنے ہیں؟ 2 راستے۔ وہ 2 راستے، ایک راستہ نیچے کا سجدے کا ہے اور دوسرا راستہ اوپر کا کون سا ہے؟ دعا کا ہے۔ آخری بات، یہ 2 راستوں پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز کرنی ہے، کیا ہے؟ سوال پھر دہرا دیتا ہوں۔ ابلیس 4 راستوں سے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان 4 راستوں سے بچنے کے لیے 2 راستے ہم کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، نیچے والا راستہ سجدے کا، اوپر والا راستہ دعا کا۔
ان دو راستوں کو اختیار کریں گے تو 4 راستوں سے شیطان کے ہم بچ جائیں گے. ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے ہم کو ایک کام کرنا ہے. کیا ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی. 5 وقت کی نماز پڑھنا. ایک حد تک جواب صحیح ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ نے تقریر کو سمجھا اسی لیے جواب دیا ہے. جن لوگوں نے کہا ہے کہ نماز یا 5 وقت کی نماز پڑھنا، ایک حد تک جواب صحیح ہے، لیکن یہ جواب تھوڑا سا لمیٹڈ ہو کے جائے گا، محدود. اگر آپ اس کو انلیمٹ کر دیں، لامحدود کر دیں، صرف نماز نہیں بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں سجدے کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، ان 2 راستوں کو اختیار کرنے کے لیے، 4 راستوں سے بچنے کے لیے ایک کام جو کرنا ہے وہ صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادات. عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، صدقہ، خیرات، توکل، تقویٰ، پوری کی پوری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہاتھ لگا کر سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے. 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے. 2 راستے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی رحمت سے بچا لیا ہے. ان 2 راستوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک راستہ عبادت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے؟ یہ انشاءاللہ کب سمجھ میں آتا معلوم؟ میں صبح کی نماز میں یہاں چلتا ہوں اور 10 بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. تب معلوم ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہے یا انا للہ ہے. اگر مسجد بھری ہوئی ہے تو آپ انشاءاللہ آپ کا فائدہ مند ہماری زبان سے نکلے گا ماشاءاللہ تبارک اللہ، ورنہ پھر یہی کہنا پڑے گا یہ انشاءاللہ والے پورے کے پورے انا للہ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے زندگی بڑی مختصر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم ما يجوز. میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. کتنے ہیں؟ 60 سے 70 سال کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں. بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 60-70 تک زندے رہیں گے، آگے زندگی ملے گی. ابھی وہ حافظ قرآن یوں سمجھئے کہ شیخ نے یاد دہانی کروائی. 22 پارے کا ایک حافظ عبد الحسین رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنوانے کی ٹھان لی تھی اور وہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن موت نے اس کو آ گھیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ عالم بنے، چاہے آپ حافظ بنے، وقت کے محدث بنے، وقت کے عالم دین بنے، وقت کے آپ فقیہ بنے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو اس لیے اس مختصر سی زندگی کے اندر ایسے کام کر جائیے، ورنہ پھر شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے. شیطان اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں تیرے بندوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور وہ ہم کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. اگر اس گمراہی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں. یہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اگر ہم نمازوں کے پابند ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی آس و تمنا ہمارے اندر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو زکات دینے کی بھی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کرنے کی بھی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق دے گا. اللہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بھی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچنے کی بھی ہمیں توفیق دے گا. ورنہ پھر اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو شیطان ہم کو اچک کر لے جائے گا اور ہم کو نافرمانوں میں داخل کر دے گا. اور اخیر میں ایک جملہ اور رہتا ہے اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس نے یہ کہا، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آگے سے پیچھے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا، بہت کم تیرے بندے شکر گزاری کرنے والے ملیں گے. بہت کم تیرے بندے شکر گزاری کرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر نافرمانی کرنے والے ہوں گے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب چندے کی بیگ لے کر کے دکان پہ پہنچے، دکان میں بہترین کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جا رہے ہیں، ماشاءاللہ نوٹ آ رہا ہے، کوئی اے ٹی ایم سے جو ہے پے کر رہا ہے، کوئی چیک دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ماشاءاللہ ایپل ہے، اتنی بڑی دکان ہے، سب کچھ ہے. اور جیسے ہی مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت، ارے کیا کرنا، مارکیٹ کی حالت بہت خراب ہے. شکر کر تیری حالت خراب نہیں، اللہ نے تجھے دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، سننے والے کان دیے ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، ہاتھ پر صحیح سلامت ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. آدمی کہتا ہے کہ مارکیٹ کی حالت خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کم، نافرمانی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے میری شکر گزاری کی تو میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی ان عذابی لشدید، یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. میرا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. میں آخر میں اپنے پورے مضمون کو بریفنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملوں میں. آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے. ابلیس سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالا گیا. آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کی. آدم اور حوا نے توبہ اور استغفار کیا. ابلیس صراط مستقیم پر گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور وہ 4 راستوں سے ہم پر حملہ کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے. ان 4 شیطانی راستوں سے بچنے کے لیے 2 راستے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولے رکھے ہیں، 2 دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولے رکھے ہیں. ایک نیچے والا راستہ سجدے کا، اور دوسرے اوپر والا راستہ دعا کا. ان 2 راستوں پر، یعنی 2 دروازوں پر پہنچنے کے لیے ہم کو عبادت کرنی ہے اور ہمیشہ رب کی شکر گزاری کرنی ہے. آخر میں میں رب ذوالجلال والاکرام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ جمعیت و جماعت کے ذمہ داران کا، آپ کے امام و خطیب شیخ محترم کا، اور پھر اس کے بعد آپ تمام حضرات و خواتین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مکمل طور پر باتوں کو سنا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کچھ لے کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے ہیں. کچھ ملا آپ لوگوں کو؟ پہلی تقریر سے بھی بہت کچھ ملا ہے. ویسے مولانا کھینچ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا اور 15 منٹ آگے بڑھ جائیں بہتر رہتا، کیونکہ آج نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے. دوستی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں پہلی تقریر سے آپ نے سنی ہیں، دوسری تقریر سے، اور جو صبح شام کے جو دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جمعہ کے خطبات ہیں، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، آگے بڑھیں، مختصر زندگی کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور جميع مسلمانوں کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے شیطانی راستے سے، شیطانی شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.